اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم باواز بلند و پاک الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ سیدی یا محبوب اللہ تنم فرسود جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ دلم پہ مردہ آواراز اسیاں یا رسول اللہ ذکر دخیش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم پشیمانم پشیمانم پشیما یا رسول اللہ چون بازو شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں مکن محروم جامی را در آ جا یا رسول اللہ چون سوی من گزر آری من مسکین ناداری فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر گر تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی میرے نہایت واجب الاحترام عزیز بزرگ دوستو آج اس جمعۃ المبارک پر آپ کے سامنے قرآن اور مسائل روزہ وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز سامعین محترم، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ کوئی موبائل وغیرہ پرچیز کرتے ہیں یا کوئی بھی الیکٹرانکس میں سے کوئی بھی چیز پرچیز کرتے ہیں، آپ واشنگ مشین خریدیں، فریج خریدیں، اے سی خریدیں، کوئی موبائل خریدیں، ریڈیو ٹی وی کچھ بھی خریدیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے ساتھ ایک آپ کو بک لیٹ ملتی ہے، چھوٹی سی اس طرح کا ایک کتابچہ ملتا ہے اور اس کے اندر تمام اس مشینری کی انسٹرکشنز جتنی بھی اس کی ہدایات ہیں ساری کی ساری اس کے اندر لکھی ہوتی ہیں اے ٹو زی۔ گاڑی بھی کوئی خریدیں، آپ موٹر سائیکل خریدیں، اس کے ساتھ آپ کو چھوٹا سا کتابچہ دیتے ہیں، آپ اس کو پڑھیں۔ اچھا، اس میں مکمل اے ٹو زی ہر چیز اس میں مینشن کی ہوتی ہے، ہر چیز ذکر کی ہوتی ہے کہ جی آپ نے اس کو چابی کو کیسے لگانا ہے، اس کے ٹینکی ٹاپے کیسے کھولنے ہیں، ایون کہ ٹیوننگ اگر آپ نے کرنی ہے، اگر بندہ صحیح اس پہ غور کرے تو وہ بھی کر سکتا ہے، ہر چیز اس میں اویلیبل ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں ہر چیز کو بتایا گیا ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے ٹیمپریچر پہ اس کو رکھنا ہے اور یہ اس کی احتیاطیں ہیں۔ اگر آپ ان احتیاطوں کے مطابق وہ مشینری استعمال نہیں کرتے تو ڈیفینیٹلی یقیناً وہ مشینری خراب ہو جائے گی۔ آپ موبائل لیں، آپ نے بکلیٹ نہیں پڑھی ہے، وہ نہیں پڑھی، آپ اس کو پانی میں پھینکتے تو یقیناً یہ تباہ و برباد ہو جائے، چاہیے 1,00,000 روپے کی واٹر پروف ہو، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ ہر مشین کو چلانے کے لیے بکلیٹ کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر مشینری کارآمد نہیں رہتی۔ عزیز سامعین محترم، یاد رکھیں میں انسان کی ایک مشین ہوں، میں پوری ایک کائنات ہوں، بلکہ علماء کہتے ہیں کہ انسان پوری کائنات ہے، پوری کائنات کا نقش ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اگر آپ نے وسیع انداز میں نہری نظام دیکھنا ہو، یہ پھیلی ہوئی نہریں، یہ چوڑے دریا دیکھنے ہو، یہ سارا نظام، تو یہ ہماری رگیں دیکھ لیں، یہ ہماری خون کا انداز دیکھ لیں۔ اگر آپ نے یہ پہاڑ، یہ انداز، یہ جنگلات دیکھنے ہو، ہماری پسلیاں دیکھیں، یہ سارا نظام اللہ نے کائنات کا ایک انسان کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ شاہکار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو سجایا تو انسان کے لیے سجایا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان دنیا میں آئے اور اس کے ساتھ اس کی رہنمائی کے لیے اور اس کو چلانے کے لیے کوئی بکلیٹ نہ آئے؟ اللہ تعالیٰ نے جب سے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور عیسیٰ علیہ السلام جتنے بھی انبیاء بھیجے، قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے، اس تمام کے لیے کوئی نہ کوئی کتابچہ بکلیٹ ساتھ آیا ہے۔ یاد رکھیں ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بکلیٹ ساتھ بھیجا ہے جس کا نام قرآن ہے۔ میں اگر اپنی اس مشین کو
اس بکلیٹ، اس کتابچے، اس کتاب کے بغیر چلاؤں، میں کہوں میں قرآن کو نہیں پڑھتا، میں اپنی زندگی اپنے ذہن کے مطابق گزاروں گا، میں اپنی خواہشات کے مطابق گزاروں گا، تو یاد رکھنا یہ مشین نہ تو ہمیں اس دنیا میں فائدہ دے گی نہ آخرت میں فائدہ دے گی، نقصان اٹھائے گی۔ اس لیے اپنی اس مشین کو چلانے کے لیے اس قرآن کو کھولیں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہم بہت دور چلے گئے، ہمارے ہاں قرآن کو پڑھنے کا رواج نہیں ہے، ہم نے قرآن پاک کو مخصوص انداز کے لیے رکھ لیا۔ دو بندے ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے جھگڑا کرتے ہیں تو وہاں پہ قرآن اٹھا لیا جاتا ہے، دو بندوں کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے وہ قرآن اٹھا لیا جاتا ہے۔ جس قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے بھیجا تھا، ہم نے تو اس کو پڑھنا بھی گوارا نہیں کیا ہے۔ ہم نے تو قرآن پاک گھر میں جب آتا ہے، وہ بیٹی کی شادی ہوتی تو سر پہ اس کے قرآن سجا دیا جاتا ہے، بیٹی قرآن کے سائے میں جاؤ، باقی ساری چیزیں قرآن کے مطابق تم نے کی ہیں، تم نے مہندی، مایوں، بارات، مووی شووی سب کچھ جو قرآن کے مطابق کیا ہے، اب قرآن کے سائے میں بیٹی کو چلا رکھے ہو۔ اب وہ بیٹی کیا کرتی، گھر میں آ کے رکھ دیتی، کئی سالوں کے بعد وہ بچہ اٹھاتا ہے تو اتنی اتنی گرد اس کے اوپر جمی ہوتی ہے، اماں یہ کیا ہے؟ بیٹا یہ ہماری آخری کتاب قرآن ہے۔ وہ کسی استاد نے اسکول میں کہا کہ بیٹا آپ کل نہ اپنے گھر سے وہ کتابیں لے کے آؤ جو گھر میں نہیں پڑھی جاتی ہیں، ہم ایک لائبریری بنانے لگے ہیں۔ تو سارے بچے اپنے گھر میں جو بھی کتابیں تھیں وہ لے کے چلے گئے، کہ بچہ قرآن پاک بھی لے کے چلا گیا۔ بیٹا یہ کیا ہے؟ کہا استاد محترم ہمارے گھر میں اس کو نہیں پڑھا جاتا ہے، یہ ایسے ہی پڑھا ہوا تھا، میں نے کہا چلو لائبریری بنی وہاں لے جائیں، ہمارے گھروں میں بھی قرآن پاک موجود ہیں۔ اچھا ایون کہ اب ہمارے پاس قرآن پاک گھروں میں تو بڑی دور کی بات ہر موبائل میں موجود ہے، ہزاروں قسم کے قرآن پاک ایپس نکلی ہوئی ہیں، لیکن پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ وہ کوئی بزرگ تھا، کوئی مائی تھی، تو اس کا بیٹا باہر چلا گیا، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے شاید کہ میری بات آپ کے دل میں اتر جائے اور آپ اس چیز کو ریئلائز کر لیں، کہ محسوس کر لیں، بٹھا لیں دل میں کہ ہم بہت دور چلے گئے، ہم رائٹ وے پہ نہیں رانگ وے پہ جا رہے ہیں، غلط رستے پہ جا رہے ہیں۔ ہم نے دنیا کا سب کچھ سیکھ لیا لیکن قرآن نہیں سیکھا ہے۔ کون کہتا ہے کہ اب کاروبار وہ چھوڑ کے اور ٹوپی تسبیح مصلی لے کے ایک مسجد کے نکر میں کونے میں بیٹھ جائیں؟ یہ درست و سونے مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے ہی نہیں ہے۔ سرکار بازاروں میں بھی گئے، حضور جنگیں لڑی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شادیاں کی، معاملات کیے، سرکار نے پہلوانی کی، ہر کام کیا دنیا کا، لیکن قرآن پاک کے ساتھ جو محبت تھی وہ اس رمضان المبارک میں بھی ظاہر ہے۔ تو وہ جو مائی تھی وہ اس کا بیٹا باہر چلا گیا، تو وہ ادھر سے ایک خط بھیجتا، لفافہ بھیجتا، وہ مائی اس کو کہتی میرے بیٹے کا خط آیا، اس کو چومتی، آنکھوں سے لگاتی اور ایک گھڑے کے اندر رکھ دیتی۔ انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزارتی رہی، بڑی غربت کی زندگی، بلو پاورٹی وہ گزارتی رہی۔ لوگ اس کے بیٹے کو کوستے رہے کہ بیٹا باہر جا کے عیاشیاں کر رہا ہے اور ماں بوڑھی بیچاری یہاں پہ دھکے کھا رہی ہے۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے، بیٹے کی طرف سے لفافہ آتا، ماں کہتی کہ بڑا میرے بیٹے کا خط آ گیا ہے، وہ اس کو سینے سے لگاتی، چومتی، آنکھوں سے لگاتی اور اس کو گھڑے کے اندر ڈال دیتی۔ جب اس مائی کے آخری دن آئے تو لوگوں نے کہا کہ اب کیا کریں، اس کا اتا پتہ کہاں سے معلوم کریں؟ انہوں نے کہا کہ وہ ایک گھڑا ہے جس کے اندر کوئی خط پڑے ہوئے ہیں، اس کو ہی دیکھتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہ سارا گھڑا بھرا ہوا تھا۔ اب مائی نے وہاں سے جب لوگوں نے اس کا وہ پہلا خط کھولا، دیکھا کہ خط کے ساتھ بیٹے نے باہر سے ڈالر بھی بھیجے تھے، دوسرا کھولا اس میں بھی ڈالر تھے، تیسرا کھولا اس میں بھی ڈالر تھے۔ وہ دولت کے انبار لگا دیے۔ مائی نے ساری زندگی صرف اس کو چوم کے آنکھوں سے لگایا۔ عزیز سامعین محترم، بلا تشبیہ یہی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ سامنے الماری میں پڑے ہوئے قرآن پاک ہم نے صرف چومنے کے لیے رکھے ہیں، اس کے اندر ڈالر ہیں، اس کے اندر دنیا کی دولت بھی ہے، آخرت کی دولت بھی ہے، لیکن افسوس ہم نے صرف چومنے کے اوپر اس کو مخصوص کر رکھا ہے، ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ آپ ایک ریشو نکال کے دیکھ لیں، پورے للیانی مصطفیٰ آباد میں علماء کتنے ہیں، قرآن کو سمجھنے والے کتنے ہیں، حفاظ کرام کتنے ہیں ہمارے معاشرے میں، اور پھر اس قرآن کو سمجھنے والے کتنے ہیں۔ اچھا حافظ قرآن تو آپ کو پھر بھی مل جائیں گے، علماء کتنے ہیں؟ پوری للیانی میں اس انگلیوں پہ گنوں تو وہ پھر بھی پورے نہیں ہیں گے، کم ہو جائیں گے، انگلیاں میری زیادہ ہو جائیں گی، اتنے صرف علماء۔ باقی مساجد کے مولوی حضرات تو وہ ہیں جو باہر سے آئے ہیں،
کوئی لاہور سے، کوئی کراچی سے، کوئی ملتان سے آیا ہے، یہاں کے پڑھے ہوئے کتنے ہیں؟ آپ کو انجینئر ملیں گے، ڈاکٹر ملیں گے، آپ کو ٹیچر ملیں گے، آپ کو CSP آفیسرز ملیں گے، لیکن نہیں ملیں گے تو علماء نہیں ملیں گے، قرآن کو سمجھنے والے نہیں ملیں گے، چومنے والے مل جائیں گے۔ عزیز سامعین محترم، قرآن اس رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن کو اس رمضان کے مہینے میں اسپیشلی نازل کیا ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے، قرآن کو رمضان سے، رمضان کو قرآن سے محبت ہے، لیکن ہمارے پاس توفیق نہیں ہے، نہ پڑھنے کی نہ سمجھنے کی۔ سمجھنا تو بڑی دور کی بات، پوری مسجد یہاں پہ بھری ہوئی ہے، مجھے یہ بتائے کتنے افراد کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے، سورہ فاتحہ کی تشریح آتی ہے؟ ہم نے فزکس، کیمسٹری، میتھ، بایو ساری چیزیں سمجھ لی، ہم بہت بڑے فلاسفر بن گئے، لیکن افسوس جس نماز کو 30 سالوں سے میں پڑھ رہا ہوں اس نماز کا مجھے ترجمہ بھی یاد نہیں ہے، قرآن پاک کی پہلی سورت کا ترجمہ یاد نہیں ہے۔ یہ وہ قرآن پاک کے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں اور 70 اونٹوں پہ اس کی تفسیر لکھنے کے بعد اس کی کتابیں لا دوں، وہ اونٹ کم پڑ جائیں گے، تفسیر ابھی بھی باقی بچے گی۔ اتنا نالج اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھا ہے۔ ہم نے اسی سورہ فاتحہ کو دسمبر ٹیسٹ سے پہلے 6 مہینے میں سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھی تھی ہم نے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ انتہائی مشکل ترین یہ تفسیر ہے، بسم اللہ کی بے کے اوپر ایک پیریڈ ہمارا گزر گیا تھا، لیکن ہم نے تو کبھی اس سے وہ گوہر تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے، ہم نے تو قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں قرآن پاک پڑھنے کی روٹین کیا ہے؟ وہ بچپن میں بچہ جب اسکول جانے سے پہلے مسجد میں بھیجتے ہیں، بچہ آ کے ملتا ہوا وہ گندے رات کے پتہ نہیں واش روم بھی اس نے وہ دھویا یا نہیں دھویا، وہ مسجد میں آتا ہے، ابھی قاری صاحب اس کو بسم اللہ پڑھانے شروع ہی کرتے ہیں، پیچھے سے باپ مسجد کے دروازے پہ وہ سینہ چوڑا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، حضرت صاحب بچے نے اسکول بھی جانا ہے۔ اب اسکول جانے کی تیاری ہوتی ہے، بچے کو پورا وہ ماحول دیا جاتا ہے، یونیفارم اس کا پریس ہوتا ہے، بوٹ اس کے پالش ہوتے ہیں، گاڑی سٹارٹ اس کی کھڑی ہوتی ہے، ٹفن اس کا تیار ہوتا ہے، بوتل پانی والی اس کی تیار ہوتی ہے، اس کی 150 خرچی تیار ہوتی ہے، ہمارے شہزادے نے اسکول جانا ہے۔ اور بھائی دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے تم اتنا اہتمام کرتے ہو، دین کے لیے تم ایک قاری صاحب بھی نہیں گھر میں لگوا سکتے ہو؟ وہ 50 60 70 پورے محلے کے بچے تو ایک قاری صاحب ہوتا ہے جس کے سامنے پھینک دیا جاتا ہے۔ میں بینگ کا ٹیچر، مجھے پتا ہے اسکول میں اگر 8ویں کلاس میں بچوں کی ریشو نکالی جائے، 70 بچے ہیں تو 10 بچوں نے قرآن پاک پڑھا ہوتا ہے، 60 بچے ایسے جن کو قرآن آتا ہی نہیں ہے۔ ہم نے ترجمۃ القرآن لگوا دیا، تفاسیر ہم نے اسکولوں میں جاری کروا دی، قرآن تو ہمیں پڑھنا نہیں آتا ہے۔ عزیز سامعین محترم، قرآن پاک ہم بہت دور چلے گئے۔ آئے میں آپ کو بتاؤں صحابہ کرام قرآن سے محبت کتنی کرتے تھے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے میں تشریف لے کے گئے جس کا نام تھا غزوہ ذات الرقاع۔ جب اس غزوے میں تشریف لے کے گئے تو رات کا وقت ہوا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیکیورٹی کے لیے کچھ صحابہ کرام کو فرمایا، تو 2 صحابہ کرام نے والنٹریلی رضاکارانہ طور پہ کہا کہ حضور ہم سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے اس رات کو، جن میں حضرت عمار بن یاسر یہ مہاجر مکی تھے، اور دوسرے حضرت عباد بن بشیر یہ انصاری صحابی تھے جو کہ مدینہ شریف سے رہنے والے تھے۔ دونوں نے کہا حضور ہم رات کو ڈیوٹی کریں گے، آپ آرام کریں۔ اب صحابہ کرام سو گئے، سرکار بھی آرام کرنے لگے، تو حضرت عمار اور حضرت عباد دونوں کا مشورہ ہوا، تو حضرت عباد نے کہا کہ بھائی عمار آپ سو جائیں، آدھی رات میں ڈیوٹی کروں گا اور پھر میں سو جاؤں گا، اگلی آدھی رات آپ ڈیوٹی کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب حضرت عمار بن یاسر سو گئے، حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سیکیورٹی کے لیے موبائل نہیں چلا رہے تھے، وہ کوئی اور کام نہیں کر رہے تھے، انہوں نے کیا کیا 2 رکعت نفل شروع کر دیے، اللہ اکبر کی اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ تلاوت بھی کون سی؟ انہوں نے سورہ کہف جس میں وہ اصحاب کہف کا ذکر ہے وہ سورہ شروع کر دی۔ اب وہ بڑے مزے لے لے کے قرآن پاک کی وہ تلاوت کر رکھے ہیں، تو جب تلاوت وہ کر رہے تھے قیام میں کھڑے تھے، کوئی دشمن آ گیا، اس نے دیکھا سارے سوئے ہوئے ہیں، یہ بندہ اکیلا کھڑا ہے، لگتا ہے یہی سیکورٹی گارڈ ہے، تو اس نے دور سے کھڑے ہو کے زور سے تیر مارا۔ حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پہ جب تیر لگا تو آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کو چھوڑا نہیں۔ ہمارے پاؤں میں چونٹی بھی اگر وہ ڈنگ مار دے تو ہم قرآن پاک دور کر دیتے ہیں، ہمیں تھوڑی سی گرمی محسوس ہو ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی حاجت نہیں رہتی ہے۔ حضرت عباد کو پہلا تیر لگا، آپ قرآن پاک کی تلاوت نہیں چھوڑی، اب کرتے رہے۔ پھر اس نے
وہ تاک کے نشانہ باندھ کے دوسرا تیر مارا، وہ بھی آپ کے جسم پہ لگا، آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کو نہیں چھوڑا۔ پھر اس نے تھوڑی دیر کے بعد تیسرا تیر مارا۔ حضرت عباد بن بشیر کہتے ہیں میں نے پھر بھی قرآن پاک کی تلاوت کو نہیں چھوڑا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پھر رکوع میں چلے گئے۔ جب رکوع میں گئے تو حضرت عمار ساتھ لیٹے تھے، آپ نے ان کو ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا، وہ فوراً اٹھے، دیکھا آپ کا جسم خون سے لت پت ہے۔ پھر آپ نے عرض کیا کہ آپ نے کہا کہ اے میرے بھائی سبحان اللہ افلا احبطتنی اول ما رماک، بھائی جب پہلا تیر آپ کو لگا تھا مجھے اٹھایا کیوں نہیں ہے، مجھے اطلاع کیوں نہیں کی ہے؟ تو حضرت عباد بن بشیر آگے سے کہنے لگے کنت فی سورۃ اقرأ ہوا، بھائی میں قرآن پاک کی ایک سورت پڑھ رہا تھا، قرآن کی سورت کی تلاوت کر رہا تھا، فلم احب ان اقطع حتی انفذها، میں نے اس کو ادھورا چھوڑنا پسند نہیں کیا ہے، میں نے کہا میں اپنے قرآن کی سورت کو مکمل کر لوں، مجھے محبت تھی قرآن سے، میں نے قرآن کی سورت کو مکمل کرنا چلا۔ فلما تاب علی رمیا، جب مسلسل اس نے مجھے تیر مارے، رکعت فاذنتک، میں نے رکوع کر لیا اور آپ کو میں نے اٹھا دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا جو دل کی بات ہے کہ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے اور رکوع کیوں کیا، تیر کھاتے رہتے شہادت کا جام نوش کیوں نہیں کر لیا؟ آپ کہتے ہیں کہ میں نے رکوع کیوں کیا، قرآن پاک کی تلاوت کو جب 3 تیر لگنے کے بعد رکوع میں کیوں چلا گیا؟ کہتے ہیں وَأَيْمُ اللَّهِ، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، خدا کی قسم، لولا ان ادیہ صغرا امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظہ لقطع نفسی قبل ان اقطعها او انفذها، کہتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے جس کام کے لیے مامور کیا تھا، سیکورٹی کے لیے رکھا تھا، اگر مجھے اس کام میں کوتاہی کا ڈر نہ ہوتا تو یقین میں نے اپنی جان قربان کر دیتا، لیکن قرآن پاک کی سورت کو ادھورا نہ چھوڑتا میں۔ یہ ہمارے اکابر تھے جنہوں نے قرآن سے محبت کی، لیکن ہم کیا ہیں؟ ہم نے کبھی قرآن کو کھولا بھی نہیں ہے۔ آئیں عزیز سامعین محترم، ہمارے معاشرے میں قرآن پاک کو کتنا پسند کیا جاتا ہے، میں نے کئی دفعہ غور کیا، یہ عرض بھی کیا ہے، آپ کبھی دیکھ لیں ہماری دکانوں کے اوپر صبح صبح قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے، جیسے شٹر وہ اٹھایا اور ساتھ ہی قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ اب قرآن پاک کی تلاوت تو ہو رہی ہے، ڈسٹنگ ہو رہی ہے، صفائی ہو رہی ہے، جھاڑو پھیرا جا رہا ہے، پوری دکان کی صفائی ہوتی ہے، پانی کا چھڑکاؤ ہوتا ہے، قرآن پاک چلتا رہتا ہے، کیا وہ قرآن پاک کو سن رہا ہوتا ہے؟ یہ قرآن سے محبت ہے۔ اب جب قرآن پاک اس نے صفائی مکمل کر لی، ڈسٹنگ مکمل کر لی، اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت بند اور گانے شروع ہو جاتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات، کیا ہم نے قرآن پاک کو صرف ڈسٹنگ کے لیے رکھا ہوا ہے؟ یہ قرآن سے ہماری محبت، آپ دیکھ لیں ایسے ہی کرتے ہیں، وہ اپنے کسٹمرز کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، دکانداری چلا رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت چل رہی ہوتی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، ارے جب میری تلاوت کی جائے تو کان دھر کے غور سے سنو، باقی اپنی باتیں ساری ختم کر دو۔ ایون کہ بندہ قرآن پاک پڑھ رہا ہو، اس کو آ کے سلام کہنا بھی علماء نے منع کیا ہے کہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو اور سونے مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو علماء نے کہا پہلے تلاوت مکمل کرے، اس کے بعد جا کے سرکار کے اوپر درود و سلام پڑے گا۔ قرآن کی ترتیب پہلے ہے۔ یہاں پہ قرآن اس وقت سنا جاتا ہے، نہ سننے کی طرح کہ وہ پوری قرآن پاک کی تلاوت چلائی جاتی، ساتھ صفائی کی جاتی ہے۔ عزیز سامعین محترم، ہمارے ہاں رویہ ہی ایسا ہے۔ آئیں میں آپ کو بتاؤں، ہماری تاریخ اسلام کے اندر جنہوں نے قرآن پاک پڑھا اور قرآن سے محبت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر بھی عطا کیا۔ آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سن رکھا ہوگا، حضور غوث پاک 5 سال کی عمر میں استاد محترم سے پڑھنے کے لیے گئے، استاد نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ، آپ استاد نے بسم اللہ پڑھائی تو پڑھنے کے بعد قرآن شروع کیا، 18 سپارے زبانی سنا دیے استاد کو۔ بیٹا کہاں سے یاد کیے؟ کہا میری والدہ کو 18 سپارے یاد تھے، ماں کے پیٹ میں نے یاد کر لیے تھے۔ اچھا ماں کرتی کیا تھی؟ بیٹا حمل میں تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، ماں جھاڑو دیتی تو قرآن پڑھتی تھی، ماں آٹا گوندتی تو قرآن پڑھتی تھی، ماں گھر کے کام کاج کرتی تو قرآن پڑھتی تھی۔ اور آج آپ کی سائیکولوجی 100% یہ بات کو پروو کرتی ہے، ثابت کرتی ہے کہ ماں جو حرکات و سکنات کرتی ہے بچہ ماں کے پیٹ میں تمام کو لیتا ہے، پرسیو کرتا ہے، سمجھتا ہے اس کو۔ یہ ہماری سائیکالوجی اٹھا کے دیکھ لیں، سائنس کا یہ نالج ہے، میڈیکل سائنس کہتی ہے بچہ تمام حرکات و سکنات وہی کرتا ہے جو ماں اس وقت کرتی ہے جب بچہ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس نے ساری دنیا سے تعلق اپنی ماں کے ساتھ رکھا ہوتا ہے۔
ہماری مائیں سارا دن ٹی وی چلتا ہے، سارا دن کیبل چلتی ہے، وہ فلمیں چلتی ہے، پھر بیٹا جب پیدا ہوگا تو بیٹا پیدا ہونے کے بعد حافظ قرآن نہیں بنے گا۔ دوسرا حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کو 15 سپارے یاد تھے۔ پوچھا گیا حضرت کیسے یاد ہوئے؟ آپ نے فرمایا کہ میری ماں کو 15 سپارے یاد تھے۔ میں ابھی پڑھ رہا تھا تو وہاں مجھے ایک دیوبندی عالم دین مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے والد صاحب کے حوالے سے لکھا، کہتے ہیں مولانا یحییٰ کندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد صاحب دیوبندی ہیں، کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کو ایک پاؤ سپارہ یاد تھا۔ جب ان سے پوچھا کہ کیسے یاد ہوا، کہا میری ماں کو بھی پاؤ سپارہ یاد تھا، مجھے بھی اللہ نے پاؤ سپارہ یاد کروا دیا۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہم کو خود بھی قرآن نہیں آتا، ہماری اولادوں کو کیسے آئے؟ آج ہم خود قرآن سے دور ہو گئے۔ عزیز سامعین محترم، قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے کہ جنہوں نے اس قرآن پاک کی تلاوت کی وہ کامیاب ہوئے، وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ بڑے المیت کی بات ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا اور دنیا میں ہم ذلیل و خوار ہونا شروع ہو گئے۔ عزیز سامعین محترم، رمضان المبارک اور قرآن، یہ اسپیشلی حضرت جبریل علیہ السلام ہر رمضان میں حضور علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک دہرانے کے لیے آتے تھے۔ جبریل علیہ السلام سرکار کو سناتے، حضور سنتے، خاص طور پہ رمضان المبارک میں۔ آپ یہ اپنی روٹین بنائیں کہ ہم روزانہ انشاءاللہ ایک سپارہ قرآن پاک کا پڑھیں گے۔ اچھا، اگر آپ ایک سپارہ پڑھنے کی بجائے ایک آیت پڑھ کی تفسیر پڑھ لیں گے، اس سپارے سے بھی زیادہ بہتر ہوگا۔ ایک آیت آپ پڑھ لیں، تفسیر صراط الجنان پلے اسٹور کے اوپر موجود ہے، ایک آیت پڑھیں، بڑی پیاری مفتی قاسم صاحب نے اس کی بہت زبردست تفسیر لکھی ہے انتہائی آسان الفاظ میں۔ ایک آیت اور اس کی تفسیر پڑھ لیں، آپ کے اس پارے سے بھی زیادہ بہتر ہوگی۔ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی عرض کیا تھا چند جمعے پہلے کہ ایک آیت قرآن پاک کی سیکھنا یہ 100 رکعت پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے، اور ایک چیپٹر قرآن پاک کا سیکھنا، یعنی ایک مسائل کا چیپٹر سیکھ لیں، مثلا روزے کے سارے مسائل یا وضو کے سارے مسائل، غسل کے سارے مسائل سیکھ لیں، فرمائے 1000 رکعت پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ہم عبادات کے اندر پڑھ کے قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہم بہت دور چلے گئے، ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ عزیز سامعین محترم، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چند لمحے میں کچھ روزے کے مسائل آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں جو کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، چونکہ یہ رمضان کی ابتدا ہے۔ اس میں سب سے پہلے الٹی یا قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آپ ایک اصول یاد کر لیں اور خود بھی مسائل آگے بتایا کریں کہ کسی بھی چیز کا جسم سے باہر آنا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب مجھے بتائیں، الٹی یا قے وومٹنگ ہونے سے روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں۔ خون باہر نکلا ہے، روزہ ٹوٹے گا اس سے؟ پیپ آ جائے سے روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹتا، کسی چیز کے اندر جانے سے، اور اندر جانے کے لیے بھی معروف رستہ وہ منہ ہے یا ناک ہے، اس کے ذریعے کوئی چیز اندر جائے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی جائے، مثلا انجیکشن لگانے سے، یہ علماء میں شدید اختلاف رہا ہے لیکن زیادہ موقف یہی ہے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں انتہائی مجبوری ہو تو آپ لگوانے کی کوشش کریں، اگر آپ بیئر کر سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں تو کرنے کی کوشش کریں اور روزہ بغیر انجیکشن کے نبھائیں۔ فار ایگزامپل آپ کو گردے میں پین شروع ہو جاتی ہے تو وہ گولی کھانے سے صحیح نہیں ہوتی، انجیکشن لگوانا پڑے گا۔ اگر عصر سے مغرب تک برداشت کر سکتے تو کریں، ادروائز انجیکشن لگوا لیں، بوتل بھی آپ لگوا سکتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح حالت روزہ میں اگر آپ پہ غسل فرض ہو جائے تو غسل خود بخود فرض ہو جائے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ آپ اٹھیں، 3 دفعہ کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں، گرگرا نہیں کرنا، اوپر تک نہیں لے کے جانا، ناک کی نرم ہڈی تک جب آپ پانی کو کھینچیں گے سانس کے ذریعے پانی اوپر جائے گا، کھینچنا نہیں، صرف ناک کے ساتھ پانی لگانا ہے۔ 3 دفعہ کلی، 3 دفعہ وہ ناک میں پانی ڈالیں اور آپ اپنا غسل کریں، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح صبح فجر سے پہلے، سحری سے پہلے آپ اٹھے ہیں اور آپ کے کپڑے خراب تھے، آپ کو یعنی غسل فرض تھا، اس صورت میں اگر آپ سحری کرتے ہو تو غسل نہیں کر سکتے، غسل کرتے تو سحری نہیں کر سکتے، تو اس میں آپ پہلے سحری کر لیں، سحری کھانے کے بعد، یہ سنت ہے، اور سحری کھانے کے بعد آپ ایزیلی آپ غسل کر لیں، آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ اسی طرح عزیز سامعین محترم، اگر خوشبو وغیرہ آپ سونگھتے ہیں تو اس سے روزے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ یہ پرفیوم جتنے بھی ہیں، یہ عطر ہیں، یہ سونگھنے سے روزے کو کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اگر بتی وغیرہ آپ نے لگائی ہے اور اس کا دھواں آپ جان بوجھ کے کھینچتے ہو
تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اس میں آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ سحری اور افطاری میں نے کیلنڈر اپنے گروپ میں بھی یہ شیئر کیا ہے اور پچھلے جمعے بھی یہ بتایا ہے، آپ احتیاط کریں کیونکہ یہ ڈیجیٹل ہماری گھڑیاں ہیں، تو یہاں ایک آدھ منٹ کا فرق پڑ جاتا ہے، گھڑی رک گئی، کوئی بھی مسئلہ ہو گیا، تو آپ کوشش کریں جو ٹائم آپ کیلنڈر پہ دیکھیں 1 منٹ پہلے سحری کھانا چھوڑیں۔ 13.5 گھنٹے کا روزہ ہے، 1 منٹ میں آپ نے کوئی زیادہ نہیں کھا لینا ہے، 1 منٹ پہلے کھانا چھوڑ دیں۔ جب افطاری کرنے لگیں تو 1 منٹ آپ لیٹ کریں۔ اچھا، جب افطاری ہوتی ہے پھر ہم بڑے بے صبرے ہو جاتے ہیں، وہ بندے وہ سامنے کھانا شانا بڑا ہوتا ہے تو ہم سے صبر نہیں ہوتا ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جب ٹائم پورا ہو جائے آپ دعا شروع کر دیں، 1 منٹ کی دعا کر لیں، اس طرح وہ جو شک والا ٹائم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، آپ کو 100% یقین ہو جائے گا 13.5 گھنٹے بھوکا رہ لیے تو 1 منٹ میں کچھ نہیں ہوتا، اس طرح آپ کا روزہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ اسی طرح عزیز سامعین محترم، حالت روزہ میں مسواک کرنا، مسواک کرنے سے روزے کو کوئی حرج نہیں ہوتا ہے، چاہے صبح کے وقت کریں، چاہے دوپہر کے وقت کریں، چاہے شام کے وقت کریں، چاہے خشک مسواک کریں، چاہے تر مسواک کریں، اس سے کوئی حرج نہیں۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ ٹوتھ برش جو ہے اس میں علماء نے احتیاط کا لکھا ہے، کیونکہ اس کے اندر ٹیوب کے اندر جو پیسٹ ہے اس میں کیمیکل وغیرہ ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ سحری کے وقت اور افطاری کے وقت اس کو کر لیں۔ لیکن اگر سحری کے وقت نہیں ہوتی ہے اور آپ سو گئے ہیں اور اب بعد میں اٹھیں ہیں، اگر اس وقت آپ کو یعنی کہ سکون نہیں مل رہا ہے تو اگر آپ پیسٹ کر لیں احتیاط سے، اندر اس کا کوئی ذرہ نہ جانے دیں، تو علماء نے اس کی اجازت دی ہے، یہ مسواک کے اوپر قیاس کرتے ہوئے۔ اسی طرح عزیز سامعین محترم، بہت ہی اہم مسئلہ کہ ہمارے ہاں جب سحری کرتے ہیں تو کہتے ہیں اذان ہوتی رہے ہم کھاتے رہیں، تو اذان تو کئی دفعہ وہ مساجد میں پہلے بھی دے دیتے ہیں اور کئی دفعہ بہت لیٹ کر دیتے ہیں، تو آپ نے اذان کے ساتھ نہ افطاری کرنی ہے نہ آپ نے سحری کرنی ہے، آپ نے کیلنڈر کو دیکھنا ہے۔ آپ کے پاس گھڑیاں موجود ہیں، موبائل موجود ہیں، کیلنڈر آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے پہلے ٹائم دیکھنا، اس کے مطابق منٹ پہلے کھانا بند کر دیں، 1 منٹ لیٹ آپ وہ افطاری کریں۔ اگر کسی بندے نے اذان ہو رہی تھی اور اس نے کھانا کھاتا رہا، وہ اس صورت میں یاد رکھے اس کا روزہ نہیں ہوگا، سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ آپ 1 منٹ پہلے کھانا پینا یہ بند کر دیں۔ اسی طرح عزیز سامعین محترم، منہ کے اندر اکثر بندے کے دانت میں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اگر تو آپ کو پتہ نہیں چلا ہے وہ تھوک اندر چلی گئی ہے تو پھر آپ کی روزے کا کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر جان بوجھ کے آپ کو پتہ ہے تو آپ اندر لے کے جاتے ہو تو اس صورت میں وہ آپ کا روزہ فاسد ہونے کا یہ خطرہ ہے۔ تو لہٰذا اگر خون وغیرہ آئے، کلی وغیرہ کر لیں، پر روزے کی حالت میں نہانے سے روزے کو کچھ نہیں ہوتا ہے، روزے کی حالت میں نہانے سے کوئی حرج نہیں ہے، آپ نہر میں بھی نہا سکتے ہیں، ویسے بھی نہا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح عزیز سامعین محترم، سفر کے اوپر جاتے ہوئے لوگ روزہ توڑ دیتے ہیں۔ سفر سے مراد وہ ہے جو 92 کلومیٹرز ہو، 92 کلومیٹر یہ شرعی سفر ہے، اس سے کم یہ شرعی سفر نہیں ہے جس میں ہم وہ قصر نماز پڑھتے، وہ 92 کلومیٹر ہے۔ مثلا یہاں سے آپ نے اسلام آباد جانے کی نیت کی ہے تو جیسے اب نہر سے پار جاتے ہیں مسافر بن گئے، تو روزہ اگر آپ نے رکھا ہوا تو روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ نے سحری کے وقت یہ نیت کر لی میں نے جانا، تو اگر آپ روزہ نہیں رکھتے ہو، سفر آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہو، تو درمیان میں اگر آپ نے روزہ چھوڑا تو آپ گناہ گار ہوں گے، تو آپ روزہ نہ چھوڑیں۔ ویسے بھی سفر وہ والے نہیں رہے جو پہلے سفر تھے، پہلے پیدل سفر تھے، اب تو ٹھنڈی گاڑیاں، لگژری گاڑیاں، آپ اس میں ایزیلی سفر کر سکتے ہو۔ تو روزہ یہ رمضان مبارک کا بڑا اہم ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیسا مہینہ ہے، کتنا عظیم ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں مالک ساری زندگی روزے ہی بنا دے ہمارے لیے، اتنا یہ عظیم مہینہ ہے۔ اسی طرح عزیز سامعین محترم، تراویح کی نماز یہ سنت ہے، اور رات کو مجھ سے مسئلہ پوچھا جی کم از کم کتنی تراویح پڑھ سکتے ہیں، تو میں نے بتایا کم از کم 20 رکعت تراویح پڑھ سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ بھی 20 رکعت پڑھ سکتے ہیں، نہ 20 سے کم پڑھنی ہے نہ 20 سے زیادہ پڑھنی، 20 رکھتے ہیں۔ آپ اپنے سوشل میڈیا کے ٹائم کو منیمائز کریں، تھوڑا کریں، رات کو 1 گھنٹے کی تراویح یہ ورزش کریں اللہ کی بارگاہ میں، اور قرآن پاک پوری 20 رکعتوں میں سننے کی کوشش کریں۔ 1 گھنٹے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام اللیل ہے جس کا حدیث میں ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو ہم نے قرآن پاک کے بارے میں سنا، مسائل سنے،